جاوید صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں. کل جو یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے، سب سڑکوں پر نکل کر آئیں گے، پیغام دیا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیغام کتنا مؤثر ہوگا؟ دیکھو، بات اب پیغامات کی نہیں ہے. جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ اب ہمیں عملی طور پہ کچھ کرنا ہے. اگر اب ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے، وارننگیں دیتے رہیں گے، تو پھر یہ جس تسلسل سے کام ہو رہا ہے یہ رکے گا نہیں. یہ جو ان کو فریڈم آف سپیچ کے نام پر یہ اسلامو فوبیا کا دورہ پڑتا ہے ہر 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد. جب جنوری میں پڑا تھا تو اس وقت کے جب ہمارے اس وقت قاسم کے ابو پرائم منسٹر تھے تو اس پہ بات کتنی اٹھی تھی، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں بھی جتنی گفتگو ہوئی ہے، اور جس طرح آج ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے، بات ہم بہت اچھی کر رہے ہیں. لیکن اب جو پرائم منسٹر کی اصل بات ہے کہ اس پہ اب قانون سازی ہونی چاہیے. یہ ہے وہ بات جو اب عملی طور پہ ہم کر کے دکھائیں گے تو یہ ہوگا. ورنہ اسلامو فوبیا والی کہانی انہوں نے فریڈم آف سپیچ کے ساتھ لنک کے یہ چلتے رہیں گے. یہ ڈرے ہوئے ہیں مسلمانوں سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو پاپولیشن گروتھ کم ہو رہی ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں 2050 تک یورپ میں مسلمان ٹیک اوور کر جائیں گے. یہ وہ ڈر خوف ہے جو اسلامو فوبیا کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. پولیس کی پروٹیکشن میں، حکومت کی پروٹیکشن میں جب ایک کام یہ کرے گا تو یہ بات شو کرتا ہے کہ وہ پوری تہذیب کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس چیز کی ڈینائل کے لیے اب بات صرف سفیروں کو نکالنے کے علاوہ بات کو اپنے جو ملکوں کے مفادات ہیں ان سے آگے لے جانی پڑے گی. کیونکہ اگر ہم اس حد تک نہ گئے تو چیزیں حالات خراب ہوں گے. تہذیب کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر حکومتوں کے بس میں کچھ نہیں رہتا. جن نوجوان کی طرف افتخار صاحب بات کر رہے ہیں، پھر یہ نوجوان ان کنٹرول ہو جاتے ہیں. جاوید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. افتخار صاحب میں ایک ایڈ کر دوں. دیکھیں کل ہم احتجاج ہوگا لیکن ہماری ساروں کی طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، پرامن احتجاج. اس احتجاج کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں سر، لیکن بے شک کسی نے بھی سب کو مل کے کرنا چاہیے. تو اسی کی خاص بات ہے. جاوید صاحب کتنے بھی ڈیفرنسز ہوں لیکن قرآن پاک کی جہاں بے حرمتی ہوگی وہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور مل کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. میں جاوید صاحب آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. ایک توشہ خانہ کا کیس بھی ہے اور پی ٹی آئی چیئرمین کو ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا اور وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں بتائیں. بات یہ ہے کہ یار اندر کرنا ہے جیسے مرضی کر کے اندر کرو، لیکن یہ معاملات جو آپ بار بار گفتگو کر کے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بائی ہک اینڈ بائی کروک بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یار اتنا مذاق مت اڑاؤ نا. رانا ثناء اللہ کے ساتھ نہیں کیا وہ نا غلط ہوا نا. غلط ہے. قانون اور آئین کو کچھ تو پلے اس کے رہنے دینا. دیکھو، ماضی میں جس طرح ہم نے 2017-18 میں میڈیا ٹرائل کر کے ایک شخص کو جب نکالا اور آج ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، تو آنے والا وقت بھی یہی ثابت کرے گا. 5 سال بعد یہی میڈیا کہہ رہا ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیسے اس پہ 200 کیس بنا کر پکڑنے کی کوشش کرتے رہے. کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو 2-4 کیس ہی کافی ہوتے ہیں. جس میں حامد خان کی بات یہ ہے کہ پلیز قوم کا مذاق مت اڑائیں، آئین کا مذاق مت اڑائیں، قانون کا مذاق. دفعات لگانے سے حل نہیں ہونا، اسی دفعہ سے آپ حل نہیں ہونا، اسی دفعہ سے آپ کا کیس اڑ جائے گا. جاوید صاحب آپ یہ بتائیں نا پھر کہ جو ادارہ انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہے اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھو منیز، پاکستان کے نظام کی اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام خواہشات اور طاقت کے تابع ہے. یہ ہے بدقسمتی. چاہے وہ 2017-18 میں نواز شریف تھا یا آج قاسم کے ابو ہیں. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس خواہش کا افتخار صاحب نے اظہار کیا ہے آج 6 جولائی تک مجھے وہ صرف خواہش ہی لگتی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی وہ شاید خواہش ہی رہ جائے. کیونکہ ہماری جو رستہ ہم نے تعین کر لیا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پہ آئین، قانون، اداروں کو کس طرح تباہ کرنا ہے، بلڈوز کرنا ہے اور اپنی طاقت کے زور پہ چلانا ہے، ہم اس رستے سے ڈیویٹ نہیں ہو رہے. نواز شریف کے خلاف اس وقت کیسز بنانا مقصود تھے. اس وقت ایویڈنس کٹھے جیسے تیسے کر کے کیے گئے کیونکہ اس وقت مقصود تھا ان کو نکالنا، اس لیے کیسز بھی بنے.
اور مل جل کے جو کام ہوا ساروں نے مل کے کام کیا, اور جو ٹرائل کیا گیا غلط ہوا, لیکن ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے اور نہ ہم نے سیکھنا ہے. یہی آج ہم پروسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں نا, یہی حکومت جب آئی تھی اس نے نیب کی پروسیکیوشن پہ بے تحاشا کوشچن مارک کھڑے کیے تھے, اسے کالا قانون کہا تھا, اسے ہم ختم کر دیں گے. کیا کیا پھر آپ نے 2 ہفتے پہلے ترمیم, کیا ترمیم کی کہ پروسیکیوشن ایویڈنس کے بغیر آپ کسی کو بھی 1 مہینے کے لیے ڈیٹین کر لیں. اس سے زیادہ آپ پاکستان کے منہ پہ تماچا کیسے مار سکتے ہیں کہ آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, طاقت اور خواہش کے زور پہ جس کو مرضی پکڑ لیں, جس کو مرضی ڈیٹین کر لیں, 100 200 300 جتنے مرضی کیسز بنا جائے, کسی کو مت چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو پر جس کی جو آج آپ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا ٹائم ضائع ہوا, نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, تو جس ایک شخص کو آپ 1 مہینہ آپ رکھیں گے, جب آپ جج بھی چاہے کہہ رہا ہو, اور بھائی کوئی جج بھی کہہ رہا ہو, تو جس کو بغیر پروسیکیوشن یا ایویڈنس کے آپ اریسٹ کریں گے اس کی فیملی کے ساتھ کتنا ظلم ہوگا. آپ سب کا پوائنٹ آ چکا ہے, کی چیز ہی نہیں ہے.